ملنے چاہیے کہ آپ کو جی کوسا صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کتنے پر امید ہے آج مخصوص نشستوں کو لے کر؟ اور دیکھیں 52% اس ملک میں خواتین ہیں، اگر خواتین کا یہ استحصال کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے گا ان ایوانوں کو منہدم کر دیں پھر. اور پاکستان کی یہ دیکھیں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری جو ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے. اگر ہم انہیں مین اسٹریم لائن میں نہیں لے کر آئیں گے نیشن بلڈنگ کی، تو پھر کیسے ملک اٹھے گا، کیسے ترقی کرے گا؟ اور یہ استحصال بند ہونا چاہیے عورتوں کے ساتھ جو ہے. تو کیا اگر کوسا صاحب آپ لوگوں کو نشستیں مل جاتی ہیں مخصوص، تو اس کے باوجود بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت بنا سکیں گے؟ دیکھیں حکومت ہم بالکل 100%، 2/3 لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے ہیں. یہ ہمارے فارم 45 کے مطابق جو ہے ہمارا جو مینڈیٹ ہے عوام کا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، پہلے تو دولت لوٹتے رہے ہیں، یہ جا کے لندن میں جو ہے وہاں سمیش کرتے رہے ہیں. اب مینڈیٹ لوگوں کا بھی چرانا شروع کر دیا ہے، تو یہ مینڈیٹ چرانا بند کر دیں، لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں. کیا ان کو 8 فروری کا لوگوں کا بڑا واضح دو ٹوک جو ہے وہ فیصلہ نظر نہیں آیا کہ لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے؟ نہ صرف ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو مسترد کیا ہے، بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی مسترد کیا ہے. لیکن کھوسا صاحب، اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں مریم صاحبہ، وفاق میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ رہی ہے جو پنجاب میں حکومت بناتا ہے وفاق میں انہی کی حکومت ہوتی ہے. پنجاب میں اگر چوری سے مینڈیٹ، چرائے ہوئے مینڈیٹ پہ، فراڈ کی بنیاد پر اگر کوئی حکومت میں آتا ہے، اس کی نہ اخلاقی کوئی جواز ہے، نہ قانونی اور آئینی جواز ہے، اور اس پر عمارت کیا مرکز میں بھی بن سکتی ہے؟ تو پھر تو غلام ہو گئے نا یہ 25 کروڑ عوام. اوپر آ گیا چچا صاحب اور نیچے بھتیجی بیٹھ گئی ہے. اور پاپائے روم جو مفرور سے سزا یافتہ تھے، وہ لندن سے جس طرح تاج پوشی کے لیے آئے، تو پھر لندن پلان تو خان صاحب کا ثابت ہو گیا. خان تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لندن پلان کتابیں سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے اس ملک پر. غلامی کا توق جو ہے وہ لوگوں نے 8 فروری کو توڑ کے پھینک دیا ہے. اب اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو پھر آپ جو ہے بابا سلاسل کر کے زنجیروں میں بند کر کے. ہماری عورتیں بھی، مائیں بہنیں بیچاری، ڈاکٹر یاسمین کو دیکھیں وہ، اور اسی طرح صنم جو ہے وہ ہماری ابھی تک کئی مہینوں سے وہ بیچاری جیلوں میں سڑ رہی ہیں. تو کیا یہ ہم نے کرنا ہے؟ یہ انصاف دینا ہے اس ملک کو؟ ایک ملک کو 25 کروڑ عوام کا قید خانہ بنا دینا ہے؟ تو اس لیے یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا. تو 29 فروری کو اگر حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، اجلاس بلایا جاتا ہے، تو کس طریقے سے آپ وہاں پر ٹف ٹائم دیں گے؟ آج ہماری میٹنگ ہے، نشست ہے 12 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس میں پارلیمنٹیرین کی، وہاں فیصلہ ہوگا. لیکن باہر صورت ایک بات بڑی بات ہے، بائیکاٹ ہم نہیں کریں گے. ان کی غلط فہمی ہے. ہم ایوان کے اندر، ایوان کے باہر، اور ہم سارے پاکستان میں جو ہے اور دنیا ساری میں احتجاج کریں گے. اور دنیا ساری اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ پاکستان کا مینڈیٹ صرف عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے. اور پاکستان کے عوام نے بڑا واضح فیصلہ دیا ہے کہ عمران نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران غدار ہے. عمران کا 9 مئی کے جو ہے بیانیوں کو بھی مسترد کیا ہے عوام نے سزائیں بھی مسترد کی ہیں عمران خان کی. اور عوام کا یہ تقاضا ہے کہ اسے فوری رہا کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ وزیر اعظم اس ملک کا بنے.